فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بہ یک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ آنکھیں کھلی اور بند ہو گئیں، نظر پڑی اور بکھر گئی، لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں ترازو، بجلی چمکی، خرمن جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی کا نام لینا گیتی کا سب سے بڑا جرم تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں، دل کے نہاں خانے میں بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مجتبیٰ کا عشق، جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید اور ڈر کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی محفل نور میں چلیے، دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو جلوہ شاداب کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو عالم کا محشر بپا ہو جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو جلوہ شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتی ہوئی چور آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے۔ کبھی دوسری طرف رخ کر کے کسی گزرگاہ پر بیٹھ گئے اور دور ہی سے جلوہ زیبا کا نظارہ کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قرین عشق کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے، دل کی بھڑاس بھی نہیں نکال سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور اس تکلیف میں مزید بیماری بڑھتی گئی۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا، وقت کے بڑے طبیب آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام کرے، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کس مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ مامتا کی ماری ہوئی ماں بالیں پکڑ کے روتی رہے، باپ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا۔ خاندان کے افراد کافی افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ضعف کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دے۔ کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا، اور بس آج ایک عاشق کی زندگی کی آخری شام تھی۔ آنکھیں پتھرانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے۔ ہچکیاں لیتی ہوئی اس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ منہ کان کے قریب لے جا کر کہا، میرے لال، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتی ہی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے۔ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہتا ہوں۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کے ٹکڑے، میری جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے۔ تمہاری خواہش پر اپنی جان کی قیمت ادا کر دوں گا۔ تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں بے دریغ اسے پورا کروں گا۔ بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بابا جان، برا نہ مانیے گا، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کی سونی موہنی صورت، ان کا پر نور چہرہ، ان کی دل آویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجل نہیں ہوتی۔ انہی کی یاد میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں۔ جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں، جلوہ اقدس کی ایک جھلک کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے تاباں کی زیارت کر اور دم نکل جائے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے کہ ایک غلام دنیا سے رخصت ہونے والا۔ بیٹے کی یہ آرزوئی شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ لال ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، زندگی کی آخری سانس، اب کسی طرح کی فرمائش کا
موقع نہیں تھا۔ چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ نرستی ہوئی آواز میں کہا، میرے لخت جگر، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ کل صبح سے مجھے اسرائیلی سماج کا مجرم کہا جائے گا، لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے لیے یہ بھی گوارا ہے۔ بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا۔ قدم اٹھ نہیں رہے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر تھے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین شباب کی منزل میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ آپ کی عقیدت و محبت کا سحر اب اسے موت کی آغوش میں سلانا چاہتے۔ آپ کے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے ہمارے یہودی نجات بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا۔ اب وہ مرنے والا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ آپ اس کی بالی پر کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مجدہ سنا دیں۔ یہ سنتے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھا ہے جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ شوق برپا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار محبت کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین، آنکھیں کھول، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں، دیکھو۔ سری بالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ اس آواز پر جانتی ہوئی روح پلٹ آئی۔ بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نئیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے۔ خدائے وحدہ لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے۔ اس تہ دستی کے باوجود کیا اپنی نجات کی امید رکھوں؟ سرکار نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا۔ جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید، ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپ سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں میسر آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و سری لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی، اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عشق و ایمان کا یہ گنج گرا نمایاں نے دوش پر اٹھا لو۔ عروس نوبہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ مرگ عاشق کے سارے مدینے میں دھوم مچ گئی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے جو ہی کفن ہٹایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ عارض تاباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ چکا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ کثرت اجدہام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہ تھی۔ پتھروں کے سینے پر کف پا کا نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی کہنا معلوم کرنے کے لیے لوگ
تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا۔ ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں، ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا۔ اپنے دست کرم کا سہارا دے کر سرکار رسالت نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب باہر تشریف لائے، پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد دریافت کیا، حضور چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے تھے؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا، اس عاشق جوان سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اس سے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شہ پا کر قرآن خلد کا بہت بڑا اژدہام اس کی لحد کے قریب ہی جمع ہو گیا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بالیں لینے کے لیے ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی۔ ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میری ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پر ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔ بندہ نوازی کی روداد جان فروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے غالب میں جھوم اٹھیں۔ عشق مصطفیٰ کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ حیات میں ایک سجدہ بندگی کا بھی اندراج نہیں تھا۔